یہ انسان ہے نا خطا کا پتلا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نشان ہے کل بنی آدم خطاء، کہ جو ہر بنی آدم ہے، ہر انسان ہے، وہ خطا کار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، ان خطا کاروں میں سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور آپ اس بات کا مشاہدہ خود کرتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کے اندر شیطانوں کے جکڑنے کی وجہ سے یا اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرنے کی وجہ سے انسان اس قدر بہت زیادہ رغبت رکھتا ہے کہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو، وہ صدق دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے اپنی التجائیں رکھتا ہے، وہ دعائیں رکھتا ہے۔ اس مہینے کی برکت سے رب اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، بلکہ رب اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ تو اس ماہ مقدس کا جو احترام ہے اور جو اس کا تقدس ہے وہ کبھی پامال نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ روزے فرض رب کی طرف سے ہیں اور اس کے اندر قیام حضور کی طرف سے ہے۔ نہ تو اپنے رب کی نافرمانی کرو اور نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی نافرمانی کرو۔ تو اس شخص کی بدبختی کا آپ ملاحظہ خود جو ہے وہ فرمان ہے کہ کتنا بڑا بدبخت ہے کہ ماہ مقدس آتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں آواز لگا رہی ہیں، وہ رزق بھی عطا فرما رہا ہے، وہ بخشش بھی تقسیم کر رہا ہے، اس کی رحمتوں کا نزول بھی ہو رہا ہے، وہ ہر رات صدائیں بھی لگا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کلمہ پڑھنے والا، نبی کے دامن سے وابستہ ہونے کا دعویٰ کرنے والا نہ تو اس مہینے کے روزے رکھتا ہے اور نہ اس کے اندر قیام کرتا ہے۔ اس کا قیام، اس کا روزہ رکھنا بندے کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے جو روزے فرض کیے ہیں وہ سب سے بڑی حکمت ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، مستدرک الحاکم کے اندر بھی ہے اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا گیا۔ ایک مرتبہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لاتے ہیں اور اپنے ممبر کے جب قریب تشریف لاتے ہیں تو اپنے غلاموں سے کہتے ہیں کہ تم بھی قریب ہو جاؤ۔ جب صحابہ قریب ہوئے، سرکار نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسری پر قدم رکھا تو پھر آمین فرمایا، تیسری پر قدم رکھا تو پھر آمین فرمایا۔ سرکار جب خطبے سے فارغ ہوتے ہیں تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی نے کوئی دعا بھی نہیں کی لیکن آپ نے پھر بھی آمین کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے غلاموں، اس وقت جب میں سیڑھی کے قریب پہنچا تھا، جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے، میں نے ان کو دیکھا، انہوں نے یہ دعا کی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو ماہ مقدس کا مہینہ پائے اور اس کے اندر اس کی بخشش نہ ہو، اس کے اندر اس کی کیا ہو؟ بخشش نہ ہو، یعنی وہ اللہ کے احکامات کو بھی جھٹلا دے، وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو بھی جھٹلا دے، وہ تواتر سے نافرمانی کرے، اس کو اس بات کا ذرا خیال نہ ہو کہ میں نافرمانی کر رہا ہوں اپنے رب کی، اپنے رسول کی، حالانکہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے میرے اپنے فائدے کے لیے مقرر فرمائی ہیں، اگر میں اس کو ترک کر رہا ہوں تو دنیا کے اندر بھی میرے لیے خسارہ ہے اور آخرت کے اندر بھی میرے لیے خسارہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وجہ سے کہ جبرائیل امین نے کہا کہ اس شخص کی ہلاکت ہو جائے جو اس ماہ مقدس کو پائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ جب دوسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھنے لگا تو جبرائیل امین یہ کہنے لگے کہ وہ بھی شخص ہلاک ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ کی ذات کے اوپر درود و سلام کے گجرے نہ پیش کرے۔ اسی لیے فقہاء نے، علماء نے فرمایا کہ جس مجلس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا جو ہے وہ نام نامی اس میں گرامی ذکر کیا جائے تو کم از کم ایک مرتبہ حضور کی ذات کے اوپر درود پڑھنا یہ واجب ہے۔ وہ جس صورت میں بھی پڑھے، وہ درود ابراہیمی پڑھ لے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ لے، یہ کوئی تخصیص نہیں ہے، جو درود جس کو آتا ہے جیسا آتا ہے وہ ایک مجلس میں بیٹھا ہے، جب جب حضور کا نام آئے اپنے زبان کے اوپر اس کو تر و تازہ کرے اور حضور کی ذات کے اوپر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا شروع کر دے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ مجلس جس کے اندر میرا نام لینے کے باوجود، میرا نام لینے کے بعد میرے اوپر درود نہ پڑھا جائے، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے خسارے کا باعث ہوگی اور وہ اس کے اوپر پشیماں ہوگا۔ تو حضور کی ذات کے اوپر درود پڑھنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ یہ رب کی سنت ہے، بلکہ اس کے فرشتوں کی بھی سنت ہے، اور اسی سنت کی ادائیگی کے لیے رب نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی سنت کے اوپر عمل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا
सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरी सीढ़ी के ऊपर जब जिब्राइल अमीन ने मैंने कदम रखा तो जिब्राइल अमीन ने यह कहा कि हालात हो जाए वो शख्स के जिसके सामने आपका जिक्र किया जाए और वो आपके ऊपर दुरूद न पड़े। जब तीसरी सीढ़ी के ऊपर कदम रखा तो जिब्राइल अमीन ने कहा कि वो भी शख्स हलाक हो जाए कि जिसके सामने उनके वालिदैन या उन दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए और वो उसकी खिदमत करके अपनी जन्नत न हासिल कर ले। तो ये चीज़ें कोई आम चीज़ें नहीं हैं, बल्कि इस हदीस पाक से भी ये जो एक हदीस जो है वो एक हमें बात मालूम होती है कि हदीस पाक एक है, मजलिस एक है, दरबार मुस्तफ़ा एक है, सहाबा किराम सरकार के सामने है, लेकिन जो नजर निगाह नबुव्वत मुलाहिदा फरमा रही है सरकार के सहाबा वो नहीं देख रहे। तो पता चला निगाह नबुव्वत के अंदर बड़ा कमाल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको वो कमाल रखा है कि एक वक्त के अंदर जो एक आंख नहीं देख रही होती वो निगाह मुस्तफ़ा मुलाहिदा फरमा रही होती, वो हुजूर की निगाह देख रही होती है। हुजूर की निगाह देख भी रही होती है तो और समात ऐसी है कि सरकार सुन भी रहे होते हैं। तो सरकार की तो ये शान और ये अजमत है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से भी हमारे लिए जो है वो एक तलकीन फरमाई, तरगीब दी कि जब यह माह मुक़द्दस आए तो इस माह मुक़द्दस को ज़ाया नहीं करना, बल्कि दिन को रोज़ा रखना है और रात को क्या करना है, क़याम करना है।